رب صل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نساء کا رکوع نمبر 19 اور 5ویں پارے کا رکوع نمبر 16 چل رہا تھا. اور وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا. اس آیت تک اس رکوع کی تفسیر مکمل ہو چکی تھی. اس کے بعد والی آیتوں کی آج میں انشاءاللہ آپ کے سامنے تفسیر پیش کروں گا اور پھر اس رکوع کا خلاصہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. اور ہم نے تم سے پہلے جن کو کتاب دی تھی ان کو بھی وصیت کی اور تمہیں بھی ہم وصیت کر رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو. یعنی یہ جو پیچھے اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ہیں ان احکام میں اللہ پہلے اپنی عظمت بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں. یعنی وہ تن تنہا بادشاہ ہے اس کائنات کا, ہر چیز کا مالک ہے. تو جو اتنی قدرت اور طاقت رکھتا ہو جب وہ آپ کو کچھ حکم دے گا تو آپ کی عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس حکم کو فالو کریں. اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم سے پہلے جن کو کتاب دی یہود و نصارہ ان کو بھی وصیت کی تھی. وصیت کہا جاتا ہے بہت سخت تاکید والا حکم. وصیت کسے کہتے ہیں؟ جب کوئی مرتے ہوئے کسی کو کوئی حکم دے رہا ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ حکم ایسا نہیں ہوتا کہ کم اہمیت کا حامل ہو, بہت ہی اہم اور بڑی تاکید سے حکم دیا جاتا ہے. تو اللہ نے بھی وصیت کا لفظ استعمال کیا صرف تشبیہ دینے کے لیے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ. فرمایا تم سے پہلے بھی ہم نے تورات اور انجیل جو کتابیں نازل کی ان لوگوں کو بھی یہ وصیت کی تھی. ظاہر ہے انہوں نے اس وصیت پر بعد والوں نے عمل نہیں کیا تو تم ایسا نہ کرنا. ہم نے تمہیں حکم دیا کہ اللہ سے ڈرو. یہاں اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے کہ جو احکام ہم نے تمہیں دیے ہیں جن کا خلاصہ انشاءاللہ بھی آنے والا ہے آگے, جو پچھلے دروس میں گزر چکے ہیں, ان احکام کو فالو کرو. وَإِن تَكْفُرُوا. اور اگر تم فالو نہیں کرو گے, کفر کرو گے, فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. تو جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں وہ صرف اور صرف اللہ ہی کا ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. اللہ غنی ہے, بے پرواہ ہے. تم اگر اس کے احکام کو فالو نہیں کرو گے تو اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا. حمیدہ وہ قابل تعریف ہے. یعنی جب ہم کسی کا حکم نہیں مانتے تو ماتحت جب کسی بڑے کا حکم نہیں مانتا نا تو بڑے کی توہین بھی ہوتی ہے اور وہ قابل تعریف بھی نہیں رہتا. لوگ کہتے ہیں تمہارے چھوٹے تو ایسے ہیں. تو اللہ نے فرمایا اللہ بے پرواہ بھی ہے, اسے کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا, اور حمید قابل تعریف بھی ہے. تم اس کی مانو تو بھی وہ قابل تعریف, نہ مانو تو بھی وہ قابل تعریف. پھر فرمایا دوبارہ اللہ نے اپنی عظمت کا تکرار کیا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. بھائی اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. اور کافی ہے اللہ کارساز کے اعتبار سے. یعنی انسان کو یہ اشکال ہوتا ہے نا کہ میں اگر اللہ کے حکم پہ چلوں گا تو لوگ کیا کہیں گے, میرے تو کام بگڑ جائیں گے, میرے تو رکاوٹیں کھڑی ہو جائیں گی. تو اللہ نے فرمایا اللہ وکیل ہونے کے لحاظ سے کافی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے بتا دیا جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں سب اللہ کا ہے. تو جب کوئی اتنا پاورفل کسی کا وکیل ہو تو اس موکل کو پھر ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا آج بہت سے سیاستدان بڑی کرپشن کرتے ہیں, سب کچھ کرتے رہتے ہیں. ان سے کہا جائے کہ بھائی تم ایسا نہ ہو کہ عدالت تمہیں گھسیٹ لے, تو وہ کہتے ہیں ہم نے بڑا خاندانی قسم کا وکیل رکھا ہوا ہے, وہ ایسا ماہر ہے نا کہ وہ ہمارے کچھ نہ کچھ بنا دے گا. وہ جج کے سامنے ہوتے ہیں بڑے بڑے جو کرپٹ لوگ ہوتے ہیں, ان کے وکیل بھی بڑے اپر لیول کے ہوتے ہیں کہ بھئی وہ وکیل ہمارا کام بنا دیں گے عدالت میں, کہیں نہ کہیں کوئی شک نکال دیں گے کسی کتاب سے. تو وکیل کہتے ہیں کام بنانے والا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم اللہ پہ اعتماد کرو, اللہ پہ توکل کرو. جو شریعت نے تمہیں پیچھے احکام دیے خاص طور پر خاندان اور عائلی قوانین سے متعلق, تو ان احکام کو فالو کرو. اور اگر ڈر ہو کہ ہمیں نقصان ہو جائے گا, لوگ یہ کر دیں گے, لوگ یوں کر دیں گے, تو وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. اللہ اگر تمہارا کارساز ہے, کام بنانے والا ہے, تو وہ کافی ہے, تمہیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. یہ توکل اللہ ہم سب میں پیدا کر دے. آگے فرمایا اِن یشأ یذھبکم ایھا الناس. عجیب انداز ہے. اِن یشأ اگر اللہ چاہے, یذھبکم تم سب کو لے جائے, یعنی دنیا سے ختم کر دے. ایھا الناس اے لوگو. تم یہ سمجھ رہے ہو جیسے آج دیکھیں نا جو مذہب مخالف لوگ ہیں,
وہ کیسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ مذہبی لوگوں نے ہمیں برباد کر دیا، مذہبی لوگ ہمیں ترقی میں پیچھے لے کے جا رہے ہیں. یہ آئلی قوانین بھی تو مذہب دیتا ہے نا. جن کے پاس مذہب نہیں ہے ان کے پاس تو گھریلو قوانین ہے ہی نہیں. طلاق کے احکام ہو گئے، میاں بیوی کے حقوق جو قرآن نے پیچھے باتیں کی ہیں، بیویوں کے درمیان عدل کرنا، یہ سب چیزیں ان کے معاشرے میں ہے ہی نہیں. تو وہ مذہب کو ایک رکاوٹ سمجھتے ہیں عیاشی میں. تو اللہ فرماتے ہیں مذہب کو فالو کرو. تمہاری کیا اوقات ہے اے لوگو جو اللہ کو نہیں مانتے، جو لبرل لوگ ہیں، نام نہاد لبرل، ایھا الناس، اے لوگو اگر اللہ چاہے نا تم سب کو 2 منٹ میں ختم کر دے، ویاتی بآخرین، دوسری قوم کو پیدا کر دے. تمہاری حیثیت کیا ہے؟ یعنی آج جو ایجوکیشن کا ایک لوگوں کے دماغ پہ ایک خمار چڑھا ہوا ہے نا، نشہ چڑھا ہوا ہے، ہم ایجوکیٹڈ ہیں، تعلیم یافتہ ہیں. وہ میں ایک سائنسدان کا ایک مقولہ پڑھ رہا تھا کچھ دن پہلے. اس سائنٹسٹ نے یہ کہا کہ اسلام پہ طنز کیا اس نے کہ اسلام آپ کو 1400 سال پیچھے دھکیل دیتا ہے اور سائنس اور ٹیکنالوجی آپ کو آگے لے کے جا رہی ہے. یعنی مذہب کو اس نے ایک توہین کی کہ یہ آپ کو 1400 سال پرانی باتوں میں دھکیل دے گا، تو آگے بڑھو. تو یہ نہیں پتا کہ مذہب سے بغاوت اصل میں خدا سے بغاوت ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اے لوگو تم کتنی ترقی کر لو. اور قرآن میں تو دوسری جگہ پر فرمایا کہ ہم نے ان کو علم اور قوت میں تم سے زیادہ طاقت دی تھی. ما بلغوا معشار ما آتیناہم، تم علم اور طاقت میں ان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے جو پچھلی امتوں کو ہم نے علم اور قوت دی تھی. لیکن اسی علم پر انہوں نے تکبر کیا، اسی طاقت پہ تکبر کیا، ان کا انجام کیا ہوا. تو یہیں اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر اے لوگو اللہ چاہے تمہیں ختم کر دے، دوسری قوموں کو لے آئے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ اس پر قدرت رکھنے والا ہے. آج کرونا دیکھ لینا، کروڑوں لاکھوں کروڑوں لوگوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا، کون بچا سکا ان کو؟ ایسی ایسی وبائیں ہیں اور ہر طرح سے اللہ موت دے سکتا ہے. من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ. فرمائے جو دنیا کا بدلہ چاہتا ہے، جیسے کہ دنیا پرست لوگ تو بس دنیا ہی چاہتے ہیں کہ دنیا کی ترقی ملے، بس دنیا ہی ہمیں چاہیے اور کچھ بھی نہیں چاہیے. تو اللہ فرماتے ہیں فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ. بھائی اللہ کے پاس تو دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے، دونوں چیزیں اللہ کے پاس ہیں. تو صرف دنیا ہی کے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہو؟ اس آیت کے 2 مفہوم ہیں. ایک تو یہ کہ صرف دنیا نہیں، آخرت کی بھی فکر کرو. دیکھیں آج جو مذہب مخالف لوگ اسلام کی مخالفت کرتے ہیں، وہ ایک بہت بڑا ان میں ٹیکنیکل فالٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ صرف اس دنیا کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں، دنیا کی ترقی. اور وہ کہتے ہیں مثال کے طور پر ایک آدمی نے تیاری کرنی ہے امتحان کے لیے اور نماز کا ٹائم آ جاتا ہے، تو اسلام کیا کہتا ہے؟ بھائی اس کو چھوڑ کر نماز پڑھو. ظاہر ہے نماز میں جو ٹائم وہ لگائے گا وہ امتحان کی تیاری میں نہیں ہو سکتا. اس بات کا امکان ہے کہ وہ امتحان کی تیاری میں پیچھے رہ جائے. یا ایک اور آسان مثال، ہمارے آج کل ایک جدید پروفیسر ہے، وہ کہتے ہیں کل اگر آپ نے پیپر دینا ہے اور آج پیپر کی تیاری کرنی ہے تو آپ رمضان کا روزہ چھوڑ سکتے ہیں، جو کہ 100% غلط ہے. کیوں؟ تاکہ آپ پیپر کو اچھی طرح سے حل کر سکیں. لیکن اسلام کیا کہتا ہے کہ آپ رمضان کا روزہ سوائے بیماری اور سفر کے علاوہ نہیں چھوڑ سکتے. وجہ کیا ہے کہ ایک پیپر کل ہے اور ایک پیپر قیامت کے دن بھی ہے، تو اس کی بھی تیاری کرنی ہے آپ نے. تو دنیا پرست لوگوں سے ایک بہت بڑی غلطی کیا ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ چونکہ اس دنیا کو اصل سمجھتے ہیں، لہذا اسی کی ترقی کو سب کچھ سمجھتے ہیں وہ. تو اللہ نے فرمایا ان لوگوں کی اصلاح کے لیے کہ ترقی میں آخرت کو بھی سامنے رکھو، صرف یہ دنیا نہیں ہے. اگر مذہب کی مخالفت کر کے بالفرض کوئی ترقی کر لیتا ہے تو اللہ کی نظر میں یہ ترقی نہیں ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو دنیا کی نیت کرتا ہے دنیا کے بدلے کی، تو اسے چاہیے کہ یہ سوچے کہ اللہ کے پاس صرف دنیا نہیں ہے بلکہ آخرت بھی ہے. ایک تفسیر تو اس آیت کی ہے. ایک تفسیر یہ ہے کہ جو عبادت کر کے دنیا چاہتا ہے، یعنی کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں ہم دنیا کی نیت بھی کر سکتے ہیں، آخرت کی نیت بھی. مثال کے طور پر ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے اور وہ کھانے میں اللہ کو راضی کرنے کی نیت نہیں کرتا، ثواب کی نیت نہیں کرتا، بلکہ وہ پیٹ بھرنے کی نیت کرتا ہے، مزے اور لذت کی نیت کرتا ہے، تو یہ جائز ہے، بالکل کوئی گناہ نہیں ملے گا اس کو. لیکن اگر وہ نماز پڑھتا ہے اور نیت صرف دنیا کی کرتا ہے کہ مجھے ایک ذہنی سکون ملے گا اور تھوڑی ورزش ہو جائے گی، تو یہ گناہ ہے. اس لیے کہ کچھ کام دنیا میں ایسے ہیں جو آخرت کے لیے کیے جاتے ہیں، دنیا کا فائدہ اس میں جزوی طور پر ضمنی طور پر ہوتا ہے، نیت اصل میں آخرت ہوتی ہے اس میں.
تو ایسے کاموں میں اگر دنیا کی نیت کریں گے آخرت کی نہیں کریں گے تو وہ ناجائز بن جائیں گے وہ کام. اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو مباح کام ہیں جو عبادت کے زمرے میں نہیں آتے, اس میں اگر آپ دنیا کی نیت بھی کرتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن اگر اس میں آخرت کی نیت کر لیتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ گناہ نہیں ہے بلکہ آپ کو ثواب بھی ملتا ہے اس میں. جیسے کوئی کھانا کھاتا ہے تو نیت یہ کر لے کہ بھائی پیٹ بھی بھرے گا, لذت بھی حاصل ہوگی, تو اس سے جسم میں طاقت بھی آئے گی, اس سے میں خیر کے کام کروں گا, اللہ کے شکر کی توفیق ملے گی مجھے, تو یہی کھانا عبادت بن جائے گا اس کا. تو بعض علماء کہتے ہیں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ عبادت جو خالصتاً آخرت کے لیے کی جاتی ہے, اللہ ان لوگوں کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ جو دنیا کا ثواب چاہتا ہے, دنیا کا بدلہ چاہتا ہے یعنی عبادت کر کے, تو اسے چاہیے کہ یہ سوچے کہ اللہ کے پاس دنیا کا ثواب بھی ہے اور آخرت کا, اور ظاہر ہے آخرت بہتر ہے, دوسرے مقام پہ آتا ہے. تو اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب اللہ کے پاس ایک قیمتی چیز بھی ہے یعنی آخرت, تو اس آخرت کی نیت کیوں نہیں کر رہے, دنیا کی کیوں کر رہے ہو. تو دونوں تفسیریں ہو سکتی ہیں. آگے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا, اللہ تعالیٰ ہے سننے والا اور دیکھنے والا. وہ سن بھی رہا ہے تمہاری باتوں کو, تمہارے عمل کو دیکھ بھی رہا ہے. لہذا اگر تم دنیا کے متلاشی ہو تو آخرت کی تلاش بھی کیا کرو, اور عبادت میں صرف آخرت کی نیت کیا کرو, دنیا کی نیت عبادت میں اصل نہیں ہونی چاہیے. یہ تو اس رکوع کی تفسیر مکمل ہو گئی. میں اس کا خلاصہ پیش کر کے آگے چلتا ہوں. یہ رکوع شروع ہوا تھا یعنی رکوع نمبر 19 اور 16, یہ شروع ہوا تھا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ. تو اس رکوع میں ہمیں سب سے پہلے نمبر پہ سبق ملتا ہے وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ. صحابہ میں سے بعض لوگوں نے خواتین کے حقوق کے بارے میں پوچھا اور یتیم بچوں کے حقوق کے بارے میں, حالانکہ ان کے حقوق کی تفصیل پہلے نازل ہو چکی تھی, لیکن دوبارہ پوچھا, شاید یعنی اس امید پر شاید وہ حکم منسوخ ہو گیا ہو یا وہ حکم وقتی طور پر ہو. اللہ نے کیا فرمایا, وما یتلا علیکم فی الکتاب, اللہ نے فرمایا وہی حکم ہے جو پہلے کتاب میں پڑھ کے سنا دیا گیا ہے. تو اس سے عورتوں اور بچوں کے حقوق کی تاکید اور اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ دو طرح سے تاکید ہے, کہ ایک تو یہ کہ یہ حکم ناقابل منسوخ ہے, یہ کبھی منسوخ نہیں ہوگا. نمبر دو, ہر حکم ہی ایسا ہوتا ہے جب تک منسوخ نہ ہو تو وہ, جب تک اللہ اس کو یہ نہ بتائیں کہ منسوخ ہو چکا ہے تو اس وقت تک وہ واقعی منسوخ نہیں ہوتا. لیکن ان آیتوں کو الگ سے لانا, اس میں اور زیادہ تاکید ہے کہ اللہ کی نظر میں یہ اتنا اہم حکم ہے کہ اللہ اس کو دوبارہ ریپیٹ کر رہے ہیں, اور ریپیٹ میں بھی اشارہ نہیں کیا, ان آیتوں کو بھی گویا دوبارہ سے بیان کر دیا. کیسے بیان کیا اتنا لمبا, وما یتلا علیکم فی الکتاب, وہ جو تم پر کتاب میں آیتیں تلاوت کی گئی ہیں, فی یتام النساء, یتیم بچیوں کے بارے میں جن کو تم پورا مہر نہیں دیتے اور ان سے نکاح نہیں کرتے اور کسی اور سے بھی کرنے نہیں دیتے, اور کمزور بچوں کے بارے میں جو احکام نازل ہوئے, اور یہ جو اللہ نے تمہیں پہلے بتایا ان تقوموا الیتامى بالقسط, یتیموں کے ساتھ انصاف کیا کرو. تو دیکھیں یعنی صرف اتنا نہیں کہ اللہ نے اشارہ دے دیا کہ وہ جو پیچھے آیتیں نازل ہوئی ہیں وہی حکم باقی ہے, نہ بلکہ ان آیتوں کو دوبارہ سے جزوی طور پر ریپیٹ کیا گیا ہے. تو یہ قرآن کا انداز اور یہ سارا یہ شان نزول یہ سب بتاتا ہے کہ اسلام میں عورتوں اور بچوں کے حقوق کی بہت زیادہ اہمیت ہے, اور ان پر ظلم کرنا یہ باقی مخلوق پر ظلم کرنے سے زیادہ برا ہے. پھر اسی میں اللہ تعالیٰ نے پھر آگے جو اللہ نے فرمایا وما تفعلوا من خیر فإن اللہ کان بہ علیما, اس میں بتایا کہ نہ صرف یہ کہ تم نے ظلم کرنا ہے بلکہ ان پر احسان کرنا ہے. کیوں؟ تم کوئی بھی نیکی کا کام کرو گے اللہ اس سے باخبر ہے. تو عورتوں اور بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو گورنمنٹ شاید تمہیں کچھ نہ دے, خاندان کچھ نہ دے, لیکن اللہ کی طرف سے تمہیں اس پر اجر ملے گا. یہ دوسرا علمی نقطہ ہمیں اس سے پتہ چلا. تیسری بات کیا اس رکوع میں ہمیں پتہ چلی کہ اگر میاں بیوی میں جھگڑے ہو رہے ہیں اور شوہر کی طرف سے زیادتی ہو, اور زیادتی بئی معنی ہو کہ شوہر اہمیت نہیں دے رہا بیوی کو یا حقوق ادا نہیں کر رہا, تو اور عورت کو طلاق لینے میں نقصان ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے طلاق لینے کے بعد وہ اور زیادہ رل جائے گی, تو پھر روز کے جھگڑوں سے بہتر ہے کہ کمپرومائز کا راستہ اختیار کریں. عورت یہ کہے کہ ٹھیک ہے مجھے کچھ حقوق دے دیں اور باقی حقوق میں معاف کرتی ہوں تاکہ طلاق تک نوبت نہ آئے, تو یہ بھی جائز ہے. یہ کوئی ترغیبی حکم نہیں ہے, یہ طلاق سے بچنے کے لیے ایک راستہ قرآن بتا رہا ہے. اور اس سے ہمیں اور بھی اصول پتہ چلتے ہیں کہ یہ اصول بہت ساری جگہوں پہ چل سکتا ہے, جس کی میں نے تفسیر کے دوران کچھ مثالیں دی تھیں. اور اس میں اللہ نے یہ بھی بتا دیا
ان تحسنوا وتتقوا فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا. مردوں کو ترغیب دی ہے کہ صلح کی طرف جانے کی کوشش نہ کرو، بلکہ کوشش یہ کرو کہ احسان کرو، اور عورت کے حقوق کے معاملے میں تتقو یعنی اس پہ ناانصافی سے بچو. یعنی یہاں تک نوبت نہیں آنی چاہیے. کیوں؟ اگر تم ظلم سے بچو گے اور بیوی پر کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو اللہ تمہارے عمل سے باخبر ہے. اس میں موٹیویشن دی جا رہی ہے کہ بھئی صلح تک نوبت پہنچنے نہ دو، کوشش کرو، اچھا سلوک کرو، کیونکہ اللہ تمہارے عمل سے باخبر ہے، کل قیامت کے دن تمہیں اس کا اچھا بدلہ عطا کرے گا. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اس میں اللہ نے بتا دیا جس کی 2-3 بیویاں ہیں تو 100% عدل اس کے لیے ممکن نہیں ہے. تو جس عدل کا آپ کو مکلف بنایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ بیسک اور موٹے موٹے حقوق میں برابری کرو. اتنی زیادہ زیادتی کی نوبت نہ آئے کہ واضح طور پہ پتہ چل رہا ہو کہ یار یہ اس بیوی کے ساتھ معاملہ کچھ اور ہے اور اس کے ساتھ معاملہ کچھ اور ہے. اتنا ڈفرینس نہیں ہونا چاہیے. ہاں منٹوں کا فرق، سیکنڈوں کا فرق، وہاں جانے میں 1 منٹ لیٹ ہو گئے، 10 منٹ ادھر لیٹ ہو گئے، یہ ناممکن ہے اس سے بچنا. اسی طرح آپ نے دونوں میں برابری کی تو اب برابری ظاہر ہے یہ تو نہیں ہوتا کہ خربوزے پورے ایک دم. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا ایک آدمی کی 2 بیویاں ہیں، وہ خربوزے لے کر آیا گھر میں، اب ایک خربوزہ وہاں دینا ایک وہاں دینا. اب ظاہر ہے درمیانہ سب دونوں برابر ہیں. اب وہ ناپ رہا ہے بیٹھ کے کہ 1 کلو خربوزہ ادھر، 1 کلو ترازو میں ادھر. اب ادھر والا 1.25 کلو آ رہا ہے تو ادھر سے کاٹ کے آدھا وہاں رکھ دیا. تو یہ 24 گھنٹے اگر یہ کرتا رہے گا تو پاگل ہو جائے گا وہ. پھر ہو سکتا ہے یہ والا خربوزہ میٹھا ہو، یہ والا تھوڑا سا میٹھا نہ ہو. تو یہ ناممکن ہے اتنی زیادہ برابری کرنا. تو اس میں یہ ہے کہ بھئی آپ یہاں بھی لے آئیں وہاں بھی لے آئیں. آپ جان بوجھ کر یہ نہ کریں کہ اس والی بیگم کو میٹھا خربوزہ کھلا رہے ہیں، اس والی کو پھیکا. تھوڑی بہت اونچ نیچ آپ کے یعنی ولو حرصتم، قرآن کہہ رہا ہے تم کوشش بھی کرو گے نا. ہرس کہتے ہیں لالچ کو، یعنی تم تو پوری ہرس کرو گے کہ بالکل برابری ہو، پھر بھی 100% ممکن نہیں ہے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کوشش، یعنی ہرس کہتے ہیں لالچ، یعنی صرف کوشش نہیں، اس کے حریص ہوتے تھے، لالچ ہوتی تھی کہ 100% برابری ہو. اس کے باوجود اگر پوری طور پر نہیں ہو پا رہی تو وہ معاف ہے. آپ اپنی طرف سے وہ نہ کریں کہ جیسے کہ آج کل لوگ کر رہے ہوتے ہیں، ایک کی طرف بہت زیادہ جھکاؤ ہو جاتا ہے، یہ نہ کریں. تو اسی میں ہمیں صحابہ کی حرص کا بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ کوشش بہرحال یہی کرتے تھے کہ 100% برابری ہو، اور ہمیں بھی یہی کوشش کرنی چاہیے کہ 100% برابری ہو. لیکن اگر تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو جائے تو وہ اللہ کی طرف سے انشاءاللہ معاف ہے. لیکن اللہ نے اس میں بھی فرمایا کہ اصلاح کی کوشش کرو اور تتقو، ڈرو تم اللہ سے، یا بیوی پہ ظلم کرنے سے ڈرو. آگے اللہ نے فرمایا صلح کی تمام کوششیں ناکام ہو جائیں تو وہیں یتفرقا. پھر یہ نہیں کہ دونوں ایک دوسرے کا سر پھٹولتے رہیں. تو تیسرے علمی نقطے کی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اگر دونوں میں علیحدگی کر دی جائے تو اللہ دونوں کو ایک دوسرے سے غنی کر دے گا. اس میں آج ہم نے دیکھا ہے کہ میاں بیوی میں علیحدگی ہوتی ہے تو دونوں ایک دوسرے کو یاد کر کے 3 طلاقیں میں علیحدگی ہے تو پھر تو مل بھی نہیں سکتے. یا اگر 3 طلاقوں سے کم ہے، 1 طلاق ہے یا 2 طلاقوں سے نکاح ختم کیا ہے، تو بعض دفعہ شوہر طلاق دے چکا ہوتا ہے لیکن بیوی پھر عدت کے بعد کہیں اور شادی کرتی ہے. پھر یہ ساری زندگی بیٹھ کے اس کو روتا رہتا ہے، ہائے ہائے میری بیوی تھی، میں اس کو میرے کبھی دل سے نہیں نکل سکتی. تو یہ غلط ہے. اتنا زیادہ اپنے سر پہ مسلط نہیں کرنا چاہیے. بعض دفعہ عورت شوہر کو یاد کر کے روتی رہتی ہے. تو علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ دل جو ہے صرف اپنی ذات کے لیے، اپنی یاد کے لیے بنایا ہے. اس کو کسی اور کے ساتھ بہت زیادہ مشغول نہ کیا جائے. ایک بڑے بزرگ کا میں نے واقعہ سنا، انہوں نے بیان کے دوران یہ بات بتائی اور بڑی پیاری بات بتائی. انہوں نے کہا میرے مریدین مجھے خط لکھتے ہیں کہ ہماری بیوی ہمیں چھوڑ کے چلی گئی، یعنی 1 طلاق دی ہوگی انہوں نے، یا کہیں آپس میں کوئی ہوا ہوگا، کوئی بہرحال علیحدگی ہو گئی کسی شرعی طریقے سے، تو اب ہمیں بہت یاد آتی ہے، وہ واپس نہیں آتی. تو وہ بزرگ نے کہا کہ میں ان مریدوں کو کہتا ہوں دیکھو تم نے واپسی کی کوشش کر لی، بس اس سے زیادہ کہ تم مکلف نہیں. اب اس کو یاد کر کے کہ رو نہیں، کیونکہ اس سے دین کا بڑا نقصان ہوتا ہے. آپ سمجھ لیں کہ یہ دل اللہ نے صرف اپنی یاد کے لیے پیدا کیا ہے. جب تک بیوی تھی آپ نے محبت دی، آپ نے محبت سے اس کو رکھا. اب نہیں بنی، علیحدگی ہو گئی تو اس کو دل سے نکال دو. اب نامحرم بن گئی آپ کے لیے، کیونکہ بہرحال ایک دن مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، مٹی ہو کے سب نے ختم ہونا ہے. تو مسافر خانے میں اتنی دل لگیاں یہ ہماری صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہیں اور ہمارے ایمان کے لیے بھی. تو اور پھر انہوں نے فرمایا کہ میں ایسے لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہوں کہ دیکھو غیرت مند آدمی اس عورت کو تو یاد رکھتا ہے جو آپ کے ساتھ وفا کرے، جو وفا نہ کرے اس کو یاد نہیں رکھتا، وہ اس کو بھول جاتا ہے. وہ اگر تمہاری بیوی وفادار ہوتی تو وہ بھی تمہیں ایسے ہی یاد کر رہی ہوتی. وہ تو یاد کر نہیں رہی، تبھی تو وہ کہیں اور شادی کر رہی ہے. جب وہ یاد نہیں کر رہی ہے تو تم کیوں اس کے پیچھے رو رہے ہو؟
تو فرماتے تھے کہ یہ غیرت کے خلاف ہے. اور پھر یہ حدیث پیش کی ان عالم نے کہ نبی نے فرمایا تزوج الودود الولود، ایسی عورت سے نکاح کرو جو اولاد بھی کثرت سے دے اور محبت بھی زیادہ کرتی ہو. تو وہ اگر زیادہ تم سے محبت کر رہی ہوتی تمہیں چھوڑ کے کیوں جاتی؟ تو یہی حال دوسری طرف بھی ہونا چاہیے. اگر مرد نے چھوڑ دیا عورت کو، 3 طلاقیں دے دی ہیں، وہ عورتیں روتی رہتی ہیں ساری زندگی، ہائے میرا میاں. تو میں ان عورتوں سے کہتا ہوں اتنا پیارا میاں ہے تو 3 طلاقیں دی کیوں اس نے تمہیں، چھوڑا کیوں؟ یہ چھوڑنا اس کی علامت ہے کہ بھائی اس کے دل میں نہیں ہے آپ سے وفا، تو کیوں ایسے میاں کو یاد کر رہی ہو؟ تو ہمیں اللہ نے دل دیا ہے، ایک دل دیا ہے، اس میں اتنی ساری محبتوں کو ہم جمع نہیں کر سکتے. تو اس محبت کو اللہ کے لیے رکھیں اور غیرت مند لوگوں سے محبت کیا کریں. عورت ایسے شوہر سے محبت کرے جو اس کی کڑوی کسیلی برداشت کرے، اس کو چھوڑے نہیں، وفا کرے اس کے ساتھ. چھوڑ دیا تو دفع ہو یہاں سے، ایسی کی تیسی تمہاری، کیوں یاد کر کے روئیں بھائی کسی کو. اور بیوی آپ کو چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گئی، آپ نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی منانے کی، تھوڑے بہت اختلافات تو ہر جگہ ہوتے ہیں، پوری کوشش کر لی پھر بھی نہیں آ رہی، تو بھائی چھوڑو یار. وفاداروں سے وفا بھی کرو اور ان سے محبت بھی کرو. جو بے وفا لوگ ہیں ان کے صرف ٹائم ویسٹ نہ کرو اپنا، یہ مرد کی مردانگی کے اور مروت کے بہرحال خلاف ہے. تو اللہ نے بھی فرما دیا وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر دونوں علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں، یغنی اللہ کلا من سعتہ، اللہ دونوں کو ایک دوسرے سے بے پرواہ کر دے گا. اس کو کوئی آپ اس سے اچھا مل جائے گا اور اس کو اس سے اچھی مل جائے گی، جو ملی ہوئی ہے اس سے پھر دل لگاؤ. ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میری بیوی بڑی خوبصورت تھی اور ہماری انبن ہو گئی، اور میں نے اس کو میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی، طلاق مانگتی تھی، بہت میں نے سمجھایا بجھایا، بالآخر اس کے طلاق مانگنے پر میں نے اس کو چھوڑ دیا. جب میں نے دوبارہ شادی کی تو وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی، اور ہوا یہ کہ پھر جو مجھے اب پہلی والی یاد آ رہی ہے. تو میں نے کہا یہ غیرت کے خلاف ہے. کتنی حسینہ ہو، جب وہ تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی اور طلاق لے کے الگ ہو گئی تم سے، تو اس کو یاد کرنا یہ مرد کی مردانگی کے خلاف ہے. یہ میں واقعات اس لیے سمجھاتا ہوں تاکہ آیتوں کا اصل مفہوم آپ کی سمجھ میں آئے. قرآن کہنا کیا چاہ رہا ہے، یعنی اسلام ہمارا مزاج کیا بنانا چاہ رہا ہے. غیر مسلم تو ہوتے ہیں عشق محبت میں ساری زندگی روتے رہتے ہیں، لیکن اسلام ہمیں ان چیزوں سے منع کر رہا ہے. تو اللہ نے فرمایا وَإِن يَتَفَرَّقَا، تو میں نے اس سے کہا اس دوسری سے وفا کرو. وہ مجھے کہنے لگا یہ شکل کی اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن یہ کہتی ہے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی کہ آپ مجھے طلاق دیں، اور قدموں میں گر جاتی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اللہ کا واسطہ مجھے نہ چھوڑنا، میں خدمت کروں گی. تو میں نے کہا اس سے محبت کرو. اللہ کا شکر ہے شروع میں تو اس کو الٹے سیدھے خیالات آتے رہے، مگر اب وہ الحمدللہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ نے اس کو نیک صالح اولاد دی. تو انسان کی عجیب، شیطان اس کو پٹیاں پڑھاتا ہے کہ جو آپ کے ساتھ وفا نہیں کر رہے ان سے دل لگی کر رہا ہے، اور جو وفادار ہیں اور جن سے محبت کرنی چاہیے. میں نے کہا یہ اب آپ کی وائف ہے، اس سے محبت کرو، اللہ اس سے محبت پہ آپ کو ثواب دے گا. وہ جو چھوڑ کے چلی گئی یا علیحدگی ہو گئی اس سے محبت پہ کوئی ثواب نہیں ملے گا. قرآن کہہ رہا ہے وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، تو اگر علیحدگی اختیار کر لیں گے تو اللہ دونوں کو غنی کر دے گا. آگے اگلی آیتوں میں اللہ نے اپنی قدرت اور طاقت بیان کی ہے کہ اللہ کے احکام کو فالو کرو، اس لیے کہ اللہ کو نہ تمہاری کوئی ضرورت ہے، تم اگر اس کی نافرمانی کرو گے تو اس کا کوئی نقصان نہیں، تمہارا اپنا ہی نقصان ہے، اور اس کی طاقت سے تم باہر جا بھی نہیں سکتے. اور اس طرح بھی موٹیویٹ کیا ہے ہمیں، موٹیویشن کی گئی ہے اس میں، کہ موٹیویشن دی گئی ہے کہ اللہ سے بہتر کارساز کوئی نہیں ہے. اللہ کے حکم کو فالو کرو گے تو اللہ جو تمہارے کام بنائے گا وہ کوئی دوسرا نہیں بنا سکتا. آگے چلتے ہیں ہم. میں آپ کے سامنے انشاءاللہ سورہ نساء کا رکوع نمبر 20 اور 5ویں پارے کا رکوع نمبر 17 پیش کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسب معمول اس رکوع کا سب سے پہلے لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر اس کی تفصیل، اور پھر آخر میں خلاصے کے طور پر علمی نکات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونو ہو جاؤ، قوامین بالقسط، انصاف کے ساتھ قائم. قوامین قائم، بالقسط قسط انصاف کو کہتے ہیں. شہدائی، اور گواہ بن جاؤ، للہ اللہ کے لیے. ولو، اگرچہ، علی انفسکم، تمہارے اپنے نفسوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. اویل والدینی، یا والدین کے خلاف کیوں نہ ہو. والاقربین، یا رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو. یعنی تم انصاف کے ساتھ قائم رہو اور گواہ بنو اللہ کی رضا کے لیے. اگرچہ یہ انصاف کے ساتھ، انصاف پر قائم رہنے سے یا گواہی دینے سے، گواہ بننے سے تمہاری اپنے مفاد پہ زد پڑ رہی ہو، یا تمہارے والدین کا نقصان ہو رہا ہو، یا تمہارے رشتہ داروں کا نقصان ہو رہا ہو، اس کی پرواہ مت کرو، تم نے انصاف کی بات کرنی ہے.
این یکن اگر ہوگا وہ سے مراد وہ جس کے خلاف گواہی دے رہے ہو تم، یا انصاف کی بات جس کے اگینسٹ جا رہی ہے، اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اگر ہوگا وہ غنیًا مالدار ہوگا، او فقیراً یا غریب ہوگا، فاللہ اولا بہما تو اللہ ان دونوں کا یعنی غنی اور فقیر کا زیادہ حقدار ہے۔ اولا کا معنی ہوتا ہے قریب، یہ ایک کمپیریٹیو ڈگری ہے۔ اولا اصل میں اولیو تھا، ازربو کی طرح، ازربو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ مارنے والا، اولا دوسرے کے مقابلے میں زیادہ قریب، یعنی اللہ سب کے مقابلے میں، دوسروں کے مقابلے میں ان کے زیادہ قریب ہے۔ جب اللہ ان کے زیادہ قریب ہے تو تم ان فقیر یا غنی کی خاطر انصاف سے نہ ہٹو، بلکہ اللہ کو ان کی زیادہ پرواہ ہے تم سے زیادہ، تو تم اللہ سے آگے نہ نکلو، تمہیں جو اللہ کہہ رہا ہے وہ کرو، یعنی گواہی دو چاہے ان کے خلاف جا رہی ہو۔ فلا تتبعوا الہوا، ہوا خواہشات کو کہتے ہیں، حرص و ہوا کا لفظ سنا ہوگا آپ نے، بس خواہشات کی پیروی مت کرو، ان تعدلوا کہ تم ظلم کرنے لگو۔ دیکھیں عدل کا معنی عدل یعدل عدلاً، یعنی عدل یعدل کا مصدر جب عدل آتا ہے تو اس کا معنی انصاف کرنا، اور عدل یعدل عدولاً کا معنی ہوتا ہے ظلم کرنا، جیسے کہتے ہیں نا حکم عدولی، یعنی انصاف سے ہٹنا۔ کہتے ہیں اس نے حکم عدولی کی ہے، کیا مطلب حکم اور انصاف سے ہٹ گیا ہے وہ، تو یہ عدول سے ہے، تعدل عدل سے نہیں ہے۔ فرماتے ہیں فلا تتبعوا الہوا، پس تم خواہشات کے پیچھے مت چلو، ان تعدلوا کہ تم ظلم کرنے لگو، وَإِن تَلْوُوا اگر تم غلط بیانی کرو گے، لوا یلوی کا معنی لپیٹنا، یہ لفظ بھی گزر چکا ہے، میں پہلے بھی اس کو ڈیفائن کر چکا ہوں، یعنی لپیٹنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ گھمانا، غلط بیانی کرنا۔ اگر تم غلط بیانی کرو گے، انصاف کی بات نہیں کرو گے، غلط باتیں کرو گے، او تعرضوا یا اعراض کرو گے، کیا مطلب؟ گواہی دینے سے اعراض کرو گے، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ کان بما تعملون خبیرا تمہارے عمل سے باخبر ہے، اس کا گناہ ملے گا کل قیامت کے دن۔ یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آمنوا باللہ ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ اس کے رسول پر، والکتاب اور اس کتاب پر، الذی نزل علی رسولہ جو نازل کی ہے اس نے اپنے رسول پر، والکتاب الذی انزل من قبل اور اس کتاب پر بھی جو اس نے پہلے نازل کی ہے، وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ اور جو انکار کرے گا اللہ کا، وَمَلَائِكَتِهِ اس کے فرشتوں کا، وَكُتُبِهِ اس کی کتابوں کا، وَرُسُلِهِ اور اس کے رسولوں کا، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور آخرت کے دن کا، فَقَدْ ضَلَّ تو تحقیق وہ گمراہ ہو گیا، ضَلَالًا بَعِیدًا بہت دور کی گمراہی، دور سے مراد حق سے دور، بعیداً عن الحق۔ ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا پھر کافر ہو گئے، ثم آمنوا پھر ایمان لائے، ثم کفروا پھر کافر ہو گئے، ثم ازدادوا کفرا، ازدادوا اصل میں تھا ازتیادوا، ازتیاد اکتساب کی طرح، تو ازتیاد کو پڑھتے ہیں ازدیاد زیادہ ہونا، تو ازتیادوا اکتسبوا کی طرح تھا تو پڑھا جاتا ہے تیادو کو پڑھا جاتا ہے زیادو، دیادو پھر ازدادو، یعنی اس طرح سے یہ لفظ چینج ہوا ہے۔ ثم ازدادو پھر وہ زیادہ ہو گئے، کفراً کفر کے اعتبار سے، یعنی ان کے کفر میں اور اضافہ ہو گیا۔ لم یکون اللہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ ایسا، لیغفر لہم کہ ان کی مغفرت کر دے، ولا اور نہ اللہ ایسا ہے لیہدیہم کہ ان کو رہنمائی کرے، سبیلاً راستے کی، یعنی ان کو سیدھا راستہ بھی اللہ کبھی نہیں دکھائے گا۔ بشر المنافقین خوشخبری دے دیں آپ منافقین کو، بِأَنَّ لَهُمْ اس بات کی کہ ہے ان کے لیے عذاباً علیما دردناک عذاب، الذین یہ وہ منافقین ہیں، یتخذون الکافرین کہ یہ ٹھہراتے ہیں کافروں کو، اولیاء دوست، ولی کی جمع، من دون المومنین مومنین کو چھوڑ کر، ایبتغون کیا یہ لوگ یبتغون تلاش کرتے ہیں، وہ تھا نا ان تبتغوا باموالکم ابتغاء تلاش کرنا، کیا یہ لوگ تلاش کرتے ہیں عندہم ان کافروں کے پاس العزہ عزت تلاش کرتے ہیں، فإن العزة للہ جمیعا تو بے شک عزت تو صرف اللہ کے لیے ہے، تمام کی تمام عزت وہ تو اللہ کے لیے ہے، اللہ اس کا مالک ہے۔ وقد نزل علیکم اور تحقیق نازل کر چکا ہے وہ، علیکم تم پر، قد جب لگتا ہے نا تو چکا ہے کا معنی، یہ جو آپ نے انگلش میں سنا ہوگا نا پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس،
آئی ہیو ڈن، میں یہ کام کر چکا ہوں. تو قد عربی میں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. قد نزل جب ماضی پر داخل ہو، خوب سمجھ لیں. نزل ینزل تنزیلا، سبح یسبح تسبیحا کا معنی نزل نازل کرنا. اور جب یہ مضارع پر داخل ہوتا ہے تو یہ تقلیل کا معنی دیتا ہے. قد یضرب، کبھی کبھی وہ مارتا بھی ہے، تو یہ بھی ایک اس کا معنی آتا ہے. لیکن جب مضارع پر ہو، ماضی پر ہوگا تو پریزنٹ پرفیکٹ کے معنی میں ہوگا. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، جبکہ وہ نازل کر چکا ہے تم پر کتاب میں، ان یہ بات کہ اذا سمعتم، ضربتم کی طرح، اذا سمعتم آیات اللہ، کہ جب تم اللہ کی آیات سنو. کیسے سنو؟ یکفروا بہا، کہ ان آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے. جب تم اللہ کی آیات اس طور پہ سنو کہ ان آیتوں کا محفل میں انکار کیا جا رہا ہے. وَيُسْتَهْزَأُ پیسو وائس، یستخرجو کی طرح، اور مذاق اڑایا جا رہا ہے، استہزاء کیا جا رہا ہے بہا ان آیتوں کا. فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، تو مت بیٹھو معہم ان لوگوں کے ساتھ. قعد یقعد قعوداً بیٹھنا. حتیٰ جب تک کہ یخوضوا وہ گھس جائیں. خاض یخوض خوضاً کا معنی گھس جانا یا مشغول ہو جانا، یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں فی حدیث بات میں، غیر ہی اس کے علاوہ کسی اور بات میں جب تک وہ مشغول نہیں ہو جاتے ان کے ساتھ مت بیٹھو. انکم بے شک تم، اذن تنوین یہ حذف، ایک جملہ حذف ہے اس کے عوض میں، جیسے پہلے بتا چکا ہوں. اذن از کانا کذا، یعنی اذن کا مطلب ہوتا ہے اگر ایسا ہو. انکم اذن بے شک تم، اذن اگر ایسا ہو. ایسا ہو کا کیا مطلب؟ جو اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں اور اس کی کا انکار کر رہے ہیں، اگر ایسا ہو کہ تم ان کے ساتھ بیٹھے رہے اس موقع پر بھی، تو مثلہم تم بھی انہی کی مثل ہوگے. اب ترجمہ دوبارہ سمجھیں. انکم بے شک تم بھی ہوگے، اذن اگر ایسا ہوا، مثلہم ان کی طرح، یعنی یہ اگر مذاق اڑا رہے ہیں اور تم وہاں جا کے بیٹھے ہوئے ہو تو اس کا مطلب تم بھی انہی جیسے ہو. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ جامع المنافقین والکافرین جمع کرنے والے ہیں منافقوں اور کافروں کو، فی جہنم جہنم میں، جمیعاً سب کو اللہ جہنم میں جمع کریں گے. الذین یہ وہ منافق ہیں، یتربصون بکم جو تمہارے انتظار میں رہتے ہیں. تربص کا معنی ہوتا ہے انتظار کرنا، جیسے کہ سورہ بقرہ میں آیتیں تھیں نا، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، کہ جن عورتوں کے شوہر مر جائیں، یتربصن وہ انتظار کریں گی 4 مہینے 10 دن. اور تربص انتظار کو، ٹوہ میں لگنے کو، تعاقب کو، ان چیزوں کو کہا جاتا ہے. یہ منافق وہ ہیں الذین یتربصون بکم جو تمہارے انتظار میں رہتے ہیں، یعنی غور میں لگے رہتے ہیں. کس انتظار میں؟ آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے. فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، بس اگر ہو تمہیں اللہ کی طرف سے فتح، اللہ کی طرف سے کامیابی مل گئی، جنگ میں جیت گئے. قالوا تو کیا کہتے ہیں؟ الم نکم معکم، کیا نہیں ہیں ہم لوگ معکم تمہارے ساتھ، ہم بھی تو آپ لوگوں میں ہی ہیں. وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کافروں کا کوئی حصہ ہو جنگ میں، یعنی فتح ان کو ہو. قالوا تو کافروں کے پاس آ کے کہتے ہیں الم نستحوذ علیکم، کیا ہم تم پر غالب نہیں آ گئے تھے؟ یعنی ہم تو مسلمانوں کے ساتھ لڑ کے تم پر غالب آنے والے تھے، اس کے باوجود تم جیتے ہو. کیوں جیتے ہو؟ اس لیے کہ ہم نے جنگ کا پلٹا جو ہے نا، پلڑا پلٹ دیا ہم نے. ہم تو غالب تھے، ہماری تو تعداد زیادہ تھی، یا جو لڑنے والے ہمارے ساتھ مسلمان تھے ان کے جذبے بہت تھے، تو ہم گراؤنڈ ریئلٹی کے حساب سے ہم تم پر غالب تھے، پھر بھی ہمیں شکست ہوئی ہے. تو ظاہر ہے یہ ہماری ہی کسی محنت کی وجہ سے ہوئی ہوگی، ورنہ مسلمان تھوڑی ایسی صورت میں شکست کھاتے ہیں. یہ مطلب ہے اس آیت کا. استحوذ علیہم الشیطان، قرآن میں آتا ہے نا، شیطان ان پر غالب آیا ہوا ہے، 28ویں پارے میں آتا ہے. تو استحواذ کا معنی ہوتا ہے غالب آنا. کہتے ہیں الم نستحوذ علیکم، کہ ہم تم پر غالب نہیں آ گئے تھے. وَنَمْنَعْكُمْ منع یمنع روکنا، اور ہم نے تم کو روک لیا تھا من المؤمنین مومنین سے، یعنی مومنین کے شر سے. قرآن میں محذوفات بہت ہوتے ہیں. تو ہم نے تمہیں روک لیا تھا مومنین کے شر سے، یعنی غلبے کے باوجود ہونا تو یہ چاہیے تھا مومنین تم پہ فتح حاصل کر لیتے، لیکن جو نہیں ہوئی ہے فتح، تو سوچو ہمارے علاوہ کون ہو سکتا ہے جو فتح میں رکاوٹ بنے. فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ فرماتے ہیں اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا.
وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور ہرگز نہیں بنایا کافروں کے لیے اللہ نے مومنین پر کوئی راستہ، ہرگز نہیں رکھے گا. لن یجعل، ہرگز ایسا نہیں کرے گا اللہ، کیسا نہیں کرے گا کہ کافروں کے لیے مومنین پر کوئی سبیل چھوڑے، راستہ چھوڑے. یعنی قیامت کے دن، یعنی قیامت کے دن اللہ، دیکھیں دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے نا، ڈیبیٹ کر کے آپ حجت میں غالب آ جاتے ہیں، غلط دلائل دے کے بھی، اور حق اور باطل کو خلط ملط کر دیتے ہیں. لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ جو منافقین دلائل دے رہے ہیں اور کافروں کا ساتھ دے رہے ہیں، تو اللہ نے یعنی ہرگز ایسا نہیں کرے گا کہ کافروں کے لیے مومنین پر کوئی راستہ چھوڑ دے. فیوچر میں ایسا نہیں ہونے والا، یعنی کوئی راستہ ہوگا ہی نہیں ملامت کرنے کا. دو اور دو کی طرح دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دے گا اللہ قیامت کے دن سے. یہ تو اس کا لفظی ترجمہ ہوا. اصل میں ترجمے کے دوران کچھ تفسیر اس لیے بتاتا ہوں تھوڑی بہت، کہ وہ ترجمہ ورنہ اس کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا. تو یہ اس رکوع کا ہو گیا لفظی ترجمہ، اور اب ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر کی طرف جاتے ہیں. سورہ نساء کا رکوع نمبر 20 اور 5ویں پارے کا رکوع نمبر 17. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. کیونکہ گھریلو مسائل چل رہے تھے، جہاد کی آیتیں بھی آئیں، منافقین کا تذکرہ بھی آیا، سب کی آپس میں کیا مناسبت تھی میں بتا چکا ہوں. تو چاہے گھریلو احکام ہو یا جہاد کا حکم ہو، ان تمام چیزوں کا بنیادی مقصد ایک صالح معاشرہ قائم کرنا ہے. تو صالح معاشرے میں اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے میں یہ بات بہت دخل رکھتی ہے کہ آپ جب بھی زبان سے بات کریں تو انصاف کی بات کریں، حق بات کریں آپ، اور اقربا پروری کی وجہ سے، ذاتی مفاد کی وجہ سے آپ ظالم کا ساتھ نہ دیں. اور گواہی دینے کی نوبت آئے تو آپ اللہ کے لیے صحیح گواہی دیں. تو یہ اس یعنی احکام سے متعلق اللہ نے قرآن میں یہ آیتیں بیان کی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین بالقسط، انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. یعنی بات ہمیشہ انصاف کی کیا کرو، ساتھ ہمیشہ انصاف کا دیا کرو. شہداء للہ، اس کا عطف ہے قوامینہ پر، یعنی ہو جاؤ قائم انصاف کے ساتھ، اور ہو جاؤ گواہ، یعنی بن جاؤ گواہ اللہ کے لیے. یعنی اللہ کے لیے جب گواہی دینے کی نوبت آئے، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مظلوم جو ہے وہ عدالت میں یا خاندان میں ظالم کا ظلم ثابت کرنے کے لیے اس کو گواہ طلب کرنے پڑتے ہیں، اور ایسے موقع پہ گواہ یہ کہہ دیں کہ جی ہمارا ذاتی مسئلہ نہیں ہے، ہم نہیں آ رہے، کسی کے معاملات میں ہم نہیں پڑھتے. تو یہ معاشرے میں انصاف نہیں ہوگا پھر. تو جس نے کوئی ایسا ظلم ہوتا ہوا دیکھا ہے، اگر عدالت اسے گواہی کے لیے بلاتی ہے، یا خاندان میں کوئی جرگہ ہو رہا ہے اور اسے بلایا جاتا ہے، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہاں گواہی دے. کیونکہ گواہی پر پیسے نہیں لیے جاتے، اس سے تو پھر ایک مظنہ تہمت ہے نا کہ یار پیسے لے کے گواہی دے رہا، ہو سکتا ہے یہ جھوٹی گواہی دے رہا ہو. تو یہ سب اللہ کے لیے ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ گواہی بھی دیا کرو اور انصاف کا ساتھ دیا کرو. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ یہ تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو. اس میں آپ کے اپنے مفاد پہ، یعنی آپ خود غلط ہوتے ہیں بعض دفعہ. اَوِ الْوَالِدَيْنِ، یا تمہارے والدین کے خلاف کیوں نہ جا رہا ہو. یہ کتنی اہم ترین آیت ہے کہ انسان پر والدین سے زیادہ کسی کا حق نہیں ہے. لیکن اللہ نے فرمایا کہ اگر تم انصاف پر مبنی گواہی دے رہے ہو، وہ تمہارے باپ اور ماں کے خلاف، دادا دادی نانا نانی ان کے خلاف بھی جا رہی ہوگی، تو تمہیں وہ دینی پڑے گی. گھریلو مسائل میں اس کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ اسی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کے کہنے پر بیوی پر ظلم کرنا بھی جائز نہیں ہے. بعض دفعہ غلطی والدین کی ہوتی ہے، اور انسان اس لیے والدین کو غلط نہیں کہہ سکتا کہ بھئی غیرت کا مسئلہ بنا لیتا ہے اس کو، حالانکہ غلطی اس کے والدین کی. ہاں عزت احترام ان کا ملحوظ رکھنا اپنی جگہ ہے، لیکن آپ اپنے والدین کے کہنے پر کسی ظالم کا ساتھ نہیں دے سکتے. اور کہیں بھی جرگہ بیٹھتا ہے، کہیں بھی حکم بیٹھتا ہے، ثالث بیٹھتا ہے، لوگ آپ سے بات طلب کرتے ہیں، تو اس میں صحیح بات آپ پر بتانا لازم ہے کہ غلطی کس کی ہے. فرمایا اگرچہ تمہارے والدین کے خلاف کیوں نہ ہو، والاقربین، اور رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو. کوئی بھی قریب ترین رشتہ دار، کیونکہ انسان اقربا پروری کا شکار ہو جاتا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ان یکن غنیا او فقیرا، تم جس کے خلاف گواہی دے رہے ہو اگر غنی یا فقیر ہو. ہوتا یہ ہے کہ انسان بعض دفعہ اس بیس پر بھی انصاف کی بات نہیں کرتا کہ کسی غنی کا خیال کر لیتا ہے، کہ مالدار لوگوں کی معاشرے میں ایک عزت ہوتی ہے
کہ اگر میں نے انصاف کی بات کی تو اس کی عزت کم ہو جائے گی، اور یعنی مروت کا شکار ہو جاتا ہے انسان، شرم کا شکار ہو جاتا ہے کہ یار ایک عزت، غنی یہ اصل میں لیبل ہے کہ عزت دار آدمی سے، یعنی قرآن نے عزت دار آدمی کو غنی سے تعبیر کیا ہے، کیونکہ اکثر عزت دولت مندوں کی عام طور پہ زیادہ ہوتی ہے، جن کو لوگوں کی اور معاشرے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ غنی ہوتے ہیں۔ تو انسان ان کے خلاف گواہی دینے سے کیوں کتراتا ہے؟ اس لیے کہ معاشرے میں ان کا ایک مقام ہے، آدمی کو شرم آ رہی ہوتی ہے۔ ایک بات خوب سمجھ لیں، اگر انسان اس بیس پہ گواہی نہ دے کہ میں نے اگر حق کی گواہی دی تو مجھ پہ ظلم کیا جائے گا، تو اس بیس پہ گواہی سے اجتناب یہ جائز ہے۔ ایسے موقع پہ ہی گواہی دینا یہ ثواب کی بات تو ہے، لیکن اگر کوئی گواہی نہیں دیتا تو گناہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس کو یہ خطرہ ہے کہ جیسے بڑے بڑے قاتل ہوتے ہیں نا، عدالت ان کو بلاتی ہے کہ ان قاتلوں کے خلاف گواہی دو، اب لوگوں کو پتہ ہوتا ہے ہم نے اس دہشت گرد کے خلاف گواہی دی تو کل تو ہمیں مار کے پھینک دے گا یہ، تو ایسے موقع پہ فقہا نے لکھا ہے کہ بھئی ہم گواہی کو اس لیے نہیں چھپا رہے تاکہ معاشرے میں ظلم ہو، بلکہ اس لیے چھپا رہے ہیں کہ ہم پہ ظلم نہ ہو جائے۔ تو یہاں پوری امت کا اجماع ہے کہ ایسے موقع پہ گواہی چھپا دینا یہ جائز ہے۔ اس میں گناہگار حکومت ہوگی کہ اس نے ایسا ماحول کیوں بنایا ہے کہ گواہوں کی عزت محفوظ نہیں، ان کی جان اور مال محفوظ نہیں، لیکن ایسے موقع پہ وہ ہمت کر کے گواہی دے دیتا ہے تو بہرحال ثواب بہت ملے گا۔ تو یہاں اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غنی کے ڈر سے آپ گواہی چھپا لیں کہ غنی آپ کو بعد میں جان سے نہ مار دے یا نقصان نہ پہنچائے، تو وہ تو انسان پھر اپنے آپ کو پہلے دفاع کرتا ہے۔ یہاں غنی سے مراد ہے کسی کی وجاہت ہے، عزت ہے، اور آدمی شرم اور مروت کا شکار ہو جاتا ہے کہ یار اتنے عزت دار آدمی کو میں کیسے ذلیل کروں، تو اللہ نے فرمایا اگر وہ غنی ہے یا فقیر، فقیر پہ ترس کھا کے اس کے خلاف گواہی نہیں دیتا، یار یہ بیچارہ پہلے ہی اتنا کمزور ہے، غریب ہے، میں نے گواہی دی اس کے خلاف، اس کو تو سزا ہو جائے گی اور قسم پرسی میں مبتلا ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ان چیزوں کی رعایت نہ کرو، تم ان پہ ترس کھا رہے ہو نا، مالدار کی عزت پہ اور فقیر کی فقر پہ، تو اللہ ان کا زیادہ حقدار ہے، اللہ یعنی تم اللہ سے گویا آگے بڑھ رہے ہو۔ جیسے ایک آدمی کہنا میرے اس بیٹے کو سزا دو، آپ کہہ رہے ہو یار یہ تو میں کیسے دوں، تو باپ کیا کہے گا میرا بیٹا ہے، میں جب تجھے کہہ رہا ہوں تو میرے بیٹے سے زیادہ اس کا خیر خواہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کو ان کی زیادہ پرواہ ہے، تم اللہ سے آگے نہ نکلو، تمہیں گواہی دینی ہے صحیح اور انصاف کا تم نے ساتھ دینا ہے۔ وقت ہمارا پورا ہو چکا ہے، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس سے اگلی آیت فلا تتبعوا الہویٰ وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔